کہ یہ صاحب وہ ہیں جو کہ امریکن فورسز جب افغانستان میں تھی ان کی ہیلپ کر رہے تھے جب اور یہ اس نے وہاں اسپیشل آپریشنز میں حصے لیے ہوئے فلی ٹرینڈ ایز اے ملٹری مین جو ایلیٹ یونٹ تھا امریکنوں کا وہ وہاں اس کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی. کسی کو وہ پوری ملٹری ٹریننگ دے کے پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں. اگر ہم آئیں کہ افغانستان کی سرزمین سے صرف پاکستان کے لیے چیلنجز نہیں پیدا ہو رہے, یہ واقعہ تاجکستان سے بھی ثابت ہو گیا اور ادھر واشنگٹن میں جو اٹیک ہوا ہے اس کے تانے بانے, اس کے معاملات افغانستان سے جس طرح ملتے ہیں وہ بہت حیران کن ہے. جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے کہا کہ مائیگریشن کو بند کرنے جا رہے ہیں, پاز لینے جا رہے ہیں. مختلف ممالک کا انہوں نے بتایا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, 19 ممالک جی ان کی لسٹ ہاں جی سامنے آئی ہے. اس میں پاکستان تو نہیں لیکن افغانستان ہے. تو سٹ صاحب کچھ لوگ اسے فالس فلیگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہانہ درکار تھا, کچھ لوگ اس میں افغانستان کی طرف بھی اشارے کریں کہ پاکستان کے موقف کو تقویت ملی انٹرنیشنل لیول. دیکھیے دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ ایک ایکس افغان جو کہ جس نے امریکہ میں 2 سولجرز کو مارا ہے, ایک وہ ایشو ہے کہ وہ کون ہے, کیوں ہے, اس کا کیا نتائج. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان سے تاجکستان کے اندر چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیک ہوئی جی, 3 چائنیز ورکرز, تو 2 سیپریٹ ایشوز ہیں. لنک کیا ہے؟ دیکھیے جو سوال ہے کہ وہ رحمان اللہ یہی نام ہے, جی یہی نام ہے جو افغانی شہری ہے, وہ کون ہے اور کیوں اس نے کیا. شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو زیادہ اس میں اضافہ نہیں کیا, اس نے صرف اتنا کہا ٹیررسٹ اٹیک ہے, یہ ہے وہ ہے. اور اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی امریکہ میں, جو ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ نے سوچے سمجھے ان لوگوں کو بلا لیا ہے, ویٹ نہیں کیا, دیکھا نہیں کون ہے کون نہیں ہے. اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جیسے یہ جس نے ہمارے اوپر اٹیک کر دی. ٹھیک, مگر جو بات کیا نکلی جب تھوڑی سی تفتیش کی گئی کہ یہ صاحب وہ ہیں جو کہ امریکن فورسز جب افغانستان میں تھی ان کی ہیلپ کر رہے تھے. جب امریکن فورسز کہیں بھی جاتی ہیں تو وہاں لوکلز کو ریکروٹ کرتی ہیں کہ کوئی ان کے انفارمنٹ ہوتے ہیں, کسی کو وہ پوری ملٹری ٹریننگ دے کے پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں, ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ ہم بولتی زبان نہیں ہمیں آتی, یہ نہیں ہے. تو وہ سارے کے لیے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایلیٹ یونٹ تھا امریکنوں کا, وہ وہاں اس کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی. اور یہ اس نے وہاں اسپیشل آپریشنز میں حصے لیے ہوئے فلی ٹرینڈ ایز اے ملٹری مین, اور ٹھیک ٹھاک وہاں پیسے کما رہے تھے. اور مگر جب یہ سارا کچھ ہوا تو امریکہ کو یہی تھا کہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جہاز جا رہے ہیں لوگ, بہت سے لوگ ایسے جو پیچھے رہ گئے تھے جو کہ ملازمت تھی جن کی امریکنوں کے ساتھ, ان کو بھی لانا تھا. ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ اگر کچھ ہوا تو آپ کو لے کے جائیں گے. ظاہر ہے ذمہ داری تھی, کو چھوڑ جاتے تو طالبان نے تو آ کے قتل کر دینا تھا. تو ظاہر ہے تو وہ پھر کچھ لوگ پاکستان آ گئے, یہاں سے پھر وہ امریکہ چلے گئے, کچھ لوگ ڈائریکٹ امریکہ چلے گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ان میں سے ہے جو کہ امریکہ کی ملازمت میں تھے. امریکہ کے جو سب سے خطرناک بلیک آپس جسے کہتے ہیں, جو کہ آؤٹ سائڈ دا لا, جو کہ امریکن فورسز ڈائریکٹلی نہیں کرتی, وہ کنٹریکٹرز کو ہائر کرتی ہیں. ٹھیک, ان کو کہتی ہے کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ ہماری فورسز نہیں کر سکتی کیونکہ امریکن لا کہتا ہے کہ آپ مرڈر نہیں کر سکتے کسی کو, یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹارچر نہیں کر سکتے, مگر آپ آؤٹ سائڈ ہیں, مگر آپ کو پیسے ہم دیں گے. تو یہ جیسے کہ آپ نے سنا تھا یہ بلیک آپس اسے کہتے ہیں, کالے آپریشنز. اس کے اندر لوکلز کو ہائر کیا جاتا ہے. اچھا, اور یہ اس قسم کے یونٹ کا حصہ تھا جس میں اس نے ایسے کام کیے ہیں امریکنوں کے ساتھ مل کے افغانستان کے باشندوں کے اوپر, لوگوں کے اوپر, کہ اب اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اس کو ہی از مینٹلی ڈیرینجڈ. اس کو یاد آتا ہے کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں, کیسے قتل کرتے رہے ہیں, کیسے بلیک آپس ہم نے کیے ہیں, کیسے ہم نے قتل عام کیا وہاں, جو کہ امریکن فورسز ڈائریکٹلی نہیں کر سکتی تھی, ان سے کروایا گیا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مینٹل پیشنٹ ہے. ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی حمایت کی تھی, اس کے ساتھ تھے, اور امریکہ کے بلیک آپریشنز کے انہوں نے حصہ لیا, جو کہ مینٹلی ڈیرینجڈ ہیں. وہ ان کو اب جا کے ان کو ہوش آئیے کہ یہ ہوا کیا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو مارا, ہم نے یہ کیا, اور آخر میں کیا ہوا, ہمیں بھاگنا پڑا اپنے ملک سے, اپنی خاندان سے, اپنی فیملی سے, اور یہاں آ گئے, یہاں کا کلچر ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی مانتا نہیں ہے, اور اب سب ہمیں ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ مینٹلی ہی واز انہیپی. تو آئی تھنک اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں وہاں. اب یہی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ مینٹلی انسٹیبل بیکاز ان کو وہ یاد آتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے وہاں, اور اب وہ معافیا مانگتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مگر غصہ امریکنوں کے اوپر ہے کہ آپ نے ہم سے یہ کام کرایا اور پھر آپ اٹھ کے آ گئے اور تباہ کر کے آ گئے ہمارا ملک, اور ہم نے آپ کے ساتھ حصہ ڈالا اس چیز میں. تو دیر آر مینی پیپل ہو آر ٹربلڈ, اور یہ ہی واز ون آف دیم. تو اس لیے اس نے اٹیک کیا آن دوز 2 گارڈز
جی بیکاز ہی واز ٹرینڈ، اس کی پوری ٹریننگ ہے. ہی از ناٹ کہ ایم اے کو افغان اٹھ کے آ گیا، ہی واز پارٹ آف دی ایلیٹ کورس. سو ہی نوز دی جاب. سو ایک تو یہ ہے، دیٹس سیپریٹ ایشو. اٹس ناٹ اے کویسچن آف Islamic terrorism. Right. یہ this is related directly to Afghanistan and American operations in Afghanistan. Right. اب آئیے آپ کے یہ کیا ہوا یہاں سے جو افغانستان سے جو ڈرونز اور تاجکستان گئے. تاجکستان دیکھیے یہ انڈیا نے سپلائی کی ہے یہ ڈرونز. ہاں یہ اشارہ آپ نے پہلے بھی کیا. بالکل بالکل کی ہے. اور یہ اب طالبان کے پاس آ گئے ہیں اور وہاں سے آگے بھی نکل جاتے ہیں. وہ جیسے ہے نا اب کوئی ایک طالبان نہیں ہے دوسرا نہیں ہے. جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اٹیک چائنا کے اوپر جو ہے نا از ویری سگنیفیکنٹ، کیونکہ ادھر بھی چائنا کے اوپر اٹیک آ رہی ہے نا. جی پاکستان میں بھی بی ایل اے سپیک کو روک رہے ہیں. جی یہ انڈیا کا بھی ایجنڈا ہے، امریکہ کا بھی ایجنڈا ہے کہ سپیک کو روکنا ہے تاکہ چائنا کو نہیں بڑھنے دینا. اور چائنا اب دیکھ رہا ہے کہ افغانستان انسٹیبل ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ تاجکستان کے ذریعے اور قزاقستان جا رہا ہے، ریلوے لائنز بلڈ ہو رہی ہیں، سڑکیں بلڈ ہو رہی ہیں کہ وہاں سے بھی ایک روٹ نکالا جائے ٹو یورپ. تو یہ تو پورا چائنیز ایڈوانس انٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا از ویری سگنیفیکنٹ. لیکن تاجکستان میں ایک انڈین ایئر بیس کا بند ہونا ہے ابھی تو انڈیا از ویری اپسیٹ کہ وہ ایئر بیس سے آج 30-40 سال سے تھا وہ ایئر بیس انڈیا کے پاس، وہاں سے انڈیا آپریشنز کرتا تھا، وہ انہوں نے بند کر دیا تاجکستان نے. اور وہ میرا خیال ہے کہ کہنے پہ کیا کہ پاکستان نے پریشر ڈالا ہوگا اور بھی انہوں نے بند کر دیا. انڈیا ناراض ہے، وہ افغانستان پاکستان بہت سے ان کے اثاثے جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں وہاں سے. تو اس لیے انڈیا واز آلسو، انہوں نے بھی ایک سایہ ہوگا. یہ تو کنسپریسی تھیوری تو چل رہی ہے، اس قسم کی چیز پہ ایویڈنس نہیں ملتی. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو الزام لگ رہا ہے وہ طالبان کے اوپر نہیں لگ رہا، وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے اوپر لگ رہا ہے. اور کیونکہ وہاں بھی جو گھس بیٹھیے ہیں وہاں 4 یا 5 قسم کے مختلف ٹیررسٹ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی چائنا کے خلاف ہے، ایک پاکستان کے خلاف، کوئی سب کے خلاف ہے. جی تاجک حکام کی جانب سے بھی اسی بات کا، اسی شبے کا اظہار اور کیا کچھ گیا ہے. قزاقستان کے خلاف بھی ہے. اور ان پہ افغان طالبان کی رٹ نہیں ہے. اور وہ تو افغان طالبان کو اڑانا چاہتے ہیں. تو مطلب ہے وہاں اس قسم کی سچویشن بھی ہے. تو اس لیے آئی تھنک دس از گیٹنگ ٹو اے کمپلیکیٹڈ سچویشن ناؤ. جیسے انڈیا یہاں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وائلیٹنگ انٹرنیشنل، جیسے اب افغانستان نے بھی یہی جیسے افغانستان میں بھی ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ افغانیوں نے یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے یہ کہنے کا کہ سویلینز کے اوپر اٹیک ہوئی ہے. ایکچولی سویلینز کے اوپر کبھی بھی ہم نہیں اٹیک کریں گے. ہمارا ایشو از ناٹ سویلینز، آر ایشو از دا ٹیررسٹ جو کہ وہاں گھس بیٹھے ہیں اور وہاں سے آگے یہاں اٹیکس کرتے ہیں. اسی کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ روکیں ان کو، اگر نہیں روکیں گے تو ہمیں بھی روکنا پڑے گا، اور وہ مانتے نہیں تھے. اب بڑے عرصے کے بعد ایک بہت فنڈامنٹل شفٹ ہوئی ہے ہماری پالیسی میں. پہلے ایک زمانے میں ہم کہتے تھے اچھے مسلمان اور برے مسلمان، اچھے طالبان برے طالبان، اچھے طالبان برے طالبان. جی. پھر ہم کہتے تھے کہ نہیں افغان طالبان الگ ہیں اور پاکستانی طالبان الگ ہیں، پی ٹی اے، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ جی یہ ایک ہی ہے سب، افغان طالبان، پاکستانی طالبان، سارے ایک ہی. تفریق ختم ہو گئی. تو دس از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ. یہ بہت بڑا الزام ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈسٹنکشن جو تھی وہ جو تھی ہم اس کو نہیں برقرار رکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں افغانستان سے جو بھی اٹیک کرے گا اس کی ذمہ داری جو ہے افغان حکومت کی ہے. جی افغان رجیم ہم کہتے ہیں. افغان رجیم